بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنا نبی منتخب فرما لیا اور آپ علیہ السلام پر اپنی وحی کا نزول شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول منتخب کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے ثبوت کے لیے معجزے عطا فرمائے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس بھیجا کہ انہیں یہ بتاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ معجزے دے کر بھیجا ہے، لہٰذا تم کفر اور سرکشی کی راہ چھوڑ کر میری بات مانو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے خود ساختہ معبودوں کی پوجا چھوڑ دو اور میری قوم بنی اسرائیل کو بھی غلامی سے نکال دو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے پاس جانے کا حکم دیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے اکیلا دیکھ کر فرعون مجھے قتل نہ کروا دے، اور میری زبان میں بھی لکنت ہے، بولنے میں روانی نہ ہونے کی وجہ سے میں انہیں اپنی بات سمجھا نہیں سکوں گا، اس لیے آپ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائیں اور انہیں میرے ساتھ بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی اپنا نبی منتخب فرما لیا۔ پھر دونوں بھائیوں کو فرعون اور اس کی قوم کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کرنے کے بعد فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا اور بڑے نرم انداز میں انہیں نصیحت کرنے کی تعلیم دی، اس لیے کہ نرم انداز میں تبلیغ کرنے سے سخت دل انسان بھی نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچائے۔ فرعون چونکہ اللہ تعالیٰ کا منکر اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس لیے اس نے دعوت حق کو قبول کرنے کے بجائے بحث مباحثہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو توحید کی دعوت پیش کی تو اس فرعون نے آپ علیہ السلام کی اس دعوت کو رد کر دیا اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں ہی تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ تمہارے اندر رب بننے کی صلاحیت نہیں ہے، رب تو وہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہی تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا رب ہے۔ فرعون اپنے آپ کو لوگوں کا رب سمجھتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دلائل کے ساتھ رب العالمین کی پہچان کروا دی اور اس کے شبہات کا ازالہ کر دیا تو اس کے پاس ضد اور دشمنی کے علاوہ کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو پاگل ثابت کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ یہ دھمکی بھی دی کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ثابت قدم رہے اور اس کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معقول اور مدلل گفتگو سے لاجواب ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت توحید کو پھیلانے میں پختہ عزم رکھتے ہیں تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ علیہ السلام چونکہ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات لے کر آئے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ 2 معجزات اس کے سامنے پیش کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزات کو فرعون کے سامنے پیش کیا تو فرعون معجزات کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی سچائی پر بہت بڑی دلیل لے کر آئے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے اپنے درباریوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے
کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال کر خود قابض ہو جائے۔ تم ہی بتاؤ اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تمام شہروں سے ماہر جادوگروں کو بلا کر ان سے مقابلہ کروا کر انہیں شکست دی جائے۔ یہ دیکھ کر لوگ خود ہی ان کی بات کو نظر انداز کر کے ہمارے حمایتی بن جائیں گے۔ فرعون نے ان کے مشورے کے مطابق اپنے کارندوں کو ہر شہر سے ماہر جادوگر لانے کے لیے بھیج دیا۔ فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں کی بات مانتے ہوئے تمام شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے قاصد روانہ کر دیے اور اپنے ملک کے اہم عہدیداروں سمیت عام لوگوں کو بھی یہ منظر دیکھنے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی یہی چاہتے تھے کہ سب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات، معجزات اور دلائل ظاہر کرنے کا موقع ملے، لہٰذا آپ علیہ السلام کو موقع مل ہی گیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس دن تمہارا تہوار یعنی کہ خوشی منانے کا دن ہوتا ہے، اس دن کے ابتدائی وقت میں سب کے سامنے جادوگروں سے مقابلہ ہوگا۔ فرعون نے جو جادوگر جمع کیے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کامیابی پر انعامات کا لالچ بھی دیا۔ آخرکار فتح حق کو ہوئی۔ جب فرعون اس کے ملک کے اہم عہدیدار اور عام لوگ جمع ہو گئے اور جادوگر بھی میدان میں آ گئے، تو آپ علیہ السلام نے جادوگروں کا مقابلہ کرنے سے پہلے انہیں واعظ و نصیحت فرمائی اور جادو کو اللہ تعالیٰ کی آیات اور دلائل کے مقابلے میں پیش کرنے سے منع کیا، لیکن وہ اپنی کامیابی کا گھمنڈ لیے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کی واعظ و نصیحت پر کوئی توجہ نہ دی۔ جب جادوگر آپ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے آئے تو وہ صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے۔ جادوگروں نے کہا کہ پہلے آپ اپنا کام دکھائیں گے یا ہم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے تم دکھاؤ۔ انہوں نے اپنے جادو کا کرتب دکھانے سے پہلے فرعون سے کہا کہ فرعون کے جاہ و جلال کی قسم، یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکتے وقت لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر یہ ہیبت طاری کر دی کہ وہ بہت بڑا جادوگر لے کر آئے ہیں۔ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں لوگوں کو سانپ لگنے لگے۔ ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ گھبرائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کامیابی کی امید دلاتے ہوئے خوف نہ کھانے کی تلقین دی۔ جب جادوگروں نے اپنے جادو کا کرتب دکھانے کے لیے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں تو وہ لوگوں کو بہت بڑے سانپوں کی صورت میں نظر آنے لگے۔ لوگ ان کے جادو سے بہت متاثر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں خوف کھانے لگے کہ کہیں لوگ ان کے کرتب سے متاثر نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اب آپ بھی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالیں۔ لہٰذا جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ بہت بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف آیا اور ایک ایک کر کے سب کو تیزی سے نگلنے لگا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر تعجب کرنے لگے اور جادوگر بھی اس صورتحال کو دیکھ کر حیران ہو گئے، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ جادو یا وہم و خیال نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ حقیقت کو سمجھتے ہی تمام جادوگر اور فرعون کی قوم کے بہت سارے لوگ بغیر کسی خوف کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ میں گر گئے اور سب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ تو میرے دوستو، موسیٰ علیہ السلام کا یہ مختصر سا واقعہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی اس کا آگے کا حصہ ہم اگلی ویڈیو میں ضرور لے کر آئیں گے۔ تو ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔